آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر العلماء ورثة الأنبياء فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حق کو باطل سے الگ یوں قالا کرتے ہیں، حق کو باطل سے الگ یوں قالا کرتے ہیں جس طرح پھول کو کانٹوں سے جدا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور دور دراز سے آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے دیگر سامعین کرام و معزز مہمانان کرام، آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے جس کا اعلان خود خداوند قدوس نے ان الفاظ میں کیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے آج تم پر دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اس دین قیم کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کسی اور دین کو اپناتا ہے، کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے یا اس اسلام کے علاوہ اس اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کی پیروی اختیار کرتا ہے تو یاد رکھنا وہ اس کے لیے بیکار ہے، چونکہ ارشاد خداوندی کا ارشاد کرامی ہے، ارشاد خداوندی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی پیروی کرتا ہے، کسی اور دین کو مانتا ہے، اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی راہ روی اختیار کرتا ہے تو یاد رکھنا قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ وہ اس کی جانب سے قبول نہیں ہوگا۔ یہ اس کا سیکھنا، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کی پیروی کرنا اور کسی دین کو اختیار کرنا، کسی اور مذہب پر چلنا، اسلام کی بات نہ ماننا، اسلام کے مذہب کو نہ ماننا، اس مذہب پر نہ چلنا، اس کی پیروی نہ کرنا، حقیقت میں یاد رکھنا اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے، اس اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کی پیروی کرتا ہے تو قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اس کی جانب سے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ عالم حضرات یہاں موجود ہے، نہیں ہرگز کے لیے آتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ ہرگز اس کی جانب سے قبول نہیں ہوگا۔ قرآن و احادیث کی بے شمار احادیث ہیں جن سے مذہب اسلام کی حقانیت کا صاف صاف اعلان ہو رہا ہے، لیکن آج اس مذہب اسلام کی حقانیت کو بیان کیا جائے گا، اس مذہب اسلام کی صفائیت کو بیان کیا جائے گا، اس دین قیم کی اہمیت کو جاگزی کیا جائے گا، اس قرآن کے مضامین کو نچوڑا جائے گا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس دین قیم کو یہاں اجاگر کیا جائے گا جس کی تعریف و توصیف نے غیروں نے بھی کلام کیا ہے۔ چنانچہ بشپ آف لاگوس رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کے اندر نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مہذب انسانوں کے دل میں اگر کوئی چیز گھر کر رہی ہے، کوئی چیز اپنا اثر ڈال رہی ہے، کوئی چیز مؤثر ہو رہی ہے تو یاد رکھنا وہ اسلام کی پاک تعلیم ہے، اور اس بات کی عملی شہادت ہے کہ اسلام کی فتح آج تلوار سے نہیں بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام کی حقیقت شرک و بت پرستی کے مذہب سے بہت بلند تر حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح جارج برنارڈ شاہ لکھتے ہیں، جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں آنے والے 100 سال کے اندر دنیا کا مذہب وہ اسلام ہوگا، مگر یہ موجودہ دور کے مسلمانوں کا اسلام نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا میرے دوستوں، یہ موجودہ دور کے مسلمانوں کا اسلام نہیں ہوگا بلکہ وہ اسلام ہوگا کہ جو آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دلوں میں، جانوں میں، دماغوں میں جاگوزی تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور لکھتے ہیں وہ وقت دور نہیں جبکہ
وہ وقت دور نہیں جبکہ اسلام اپنی ناقابل انکار صداقت اور روحانیت کے ذریعے سب کو اپنے اندر جذب کر لے گا، اپنے اندر سما لے گا۔ وہ زمانہ قریب آنے والا ہے جبکہ اسلام ہندو مذہب پر غالب آ جائے گا اور ہندوستان میں ایک ہی مذہب ہوگا، وہ مذہب اسلام کا ہوگا۔ کہاں تک شمار کراؤں اور کن کن لوگوں، اخباروں، رسالوں اور ویدوں کے عبارت خوانی کروں؟ مختصراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ رابندر ناتھ ٹیگور لکھتے ہیں وہ وقت جبکہ اسلام اپنے ناقابل انکار صداقت اور روحانیت کے ذریعے سب کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ تو ماشاءاللہ میرے دوستوں میں بیان فرما رہا تھا اور آپ حضرات سے گزارش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کن کن لوگوں کی عبارت خوانی کروں اور کن کن کتابوں کی عبارت خوانی کروں، کن کن رسالوں کی عبارت خوانی کروں۔ مختصراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مذاہب میں سب سے سچا، سب سے پکا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، اور ادیان میں سب سے اچھا دین اگر کوئی ہے تو وہ مذہب وہ دین اسلام ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کی یہ اگلی نشست اور دوسری یا تیسری نشست الحمدللہ منعقد ہو ہی چکی ہے، اور میرے بھائی اور جو میرے بزرگ، میرے نوجوان ساتھی ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، یا ان کو ابھی تک میری آواز ان کے کانوں میں نہ پڑی ہو تو اب میری آواز میرے خیال سے ان کے کانوں میں جا پہنچی ہوگی۔ تو میری ان سے درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے کہ نمازی حضرات نماز سے فارغ ہو کر کے پنڈال گاہ کے اندر تشریف لے آئیں، اور جو ادھر ادھر میرے نوجوان بھائی اور نوجوان ساتھی، میرے بزرگ ادھر ادھر سڑکوں پر، چوراہوں پر، اپنے گھروں میں کسی اور کام میں مشغول ہے یا کسی اور کام کاج میں مشغول ہے، کسی اور ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھے ہوئے ہیں، تو میری ان سے مؤدبانہ و مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنا وہ کام چھوڑ کر کے، آپ سڑکوں کو چھوڑ کر کے، سڑکوں کے چوراہوں کو چھوڑ کر کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے ہمارے اس پنڈال کو رونق بخشیں، ہمارے اس اسٹیج کو رونق بخشیں، چونکہ مدرسے والوں کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ سالانہ اجلاس کے طور پر، سالانہ مجلس کے طور پر، سالانہ محفل کے طور پر آپ کو یہ موقع فراہم کیا، صرف اس لیے تاکہ آپ حضرات کی اصلاح ہو جائے، صرف اس لیے تاکہ آپ حضرات کے کانوں میں مواعظ حسنہ پڑ جائے، اور صرف اس لیے تاکہ آپ حضرات کو ان علماء کا دیدار ہو جائے، صرف اس لیے تاکہ آپ حضرات ان علماء سے ملاقات کر لیں، صرف اس لیے تاکہ آپ حضرات کا ان علماء سے مصافحہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے اور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک عالم کی زیارت کی، ایک عالم سے ملاقات کی، گویا کہ میری زیارت کی اور مجھ سے ملاقات کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ علماء اپنی شان رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو اللہ پاک کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوكب، کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ کیوں عالم کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات الحمدللہ بخوبی واقف ہیں۔ عالم اسے کہتے ہیں کہ جو قرآن و احادیث کے علم سے واقف ہوں،
بخوبی جانتا ہوں، قرآن کے مضامین کو جانتا ہوں، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمے سے وابستگی رکھتا ہوں، اسی طریقے سے احادیث کا علم اس کے پاس موجود ہو اور وہ اس کو پڑھ کر کے اس پر عمل کرتا ہوں، حقیقت میں اسے عالم کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوکب، کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے عالم کے بارے میں بتایا، عالم کسے کہتے ہیں، عابد کے بارے میں سنیے، عابد کسے کہتے ہیں؟ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہو، جو ہر وقت اللہ کے گھر میں اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہو، جو ہر وقت ذکر اللہ کرتا ہو، جو ہر وقت عبادت میں مشغول ہو، جو ہر وقت نمازیں پڑھتا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صحیح معنی میں اسے عابد کہتے ہیں، لیکن ہر وقت عابد کا مسجد میں رہنا، ہر وقت عابد کا عبادت گاہ میں پڑے رہنا، ہر وقت عابد کا سجدہ گاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہنا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک بڑا عمل ہے اور ایک بڑا عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ مقبول بندہ ہے جس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ عابد ہے تو سمجھ لینا وہ مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے، اس کا اگر کوئی مقام ہے تو وہ جنت الفردوس ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اس سے بڑھ کر کے، اس عابد سے بڑھ کر کے کیا بیان کیا؟ فضل العالم، عالم کی فضیلت اس سے بھی زیادہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جلدی بس تو چپ ہو گیا تو ہٹا لے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، کہ عالم کے لیے آسمان و زمین میں جتنی بھی اشیاء ہے وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، عالم کے لیے جنات بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیا فرمایا؟ یستغفر للعالم، کہ عالم کے لیے مغفرت چاہتی ہے، مغفرت طلب کرتی ہے وہ تمام چیزیں۔ یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، کہ جو آسمان کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، کہ جو آسمان کے نیچے ہے، زمین کے اوپر ہے، یعنی کل یہ بہرحال بہر صورت یہ کہ آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق وہ تمام چیزیں عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان عالم کی مثال ایک کنویں جیسی ہے، جیسا کہ مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن طلب جب حد سے بڑھ جائے کنواں خود چل کے پیاسے کے پاس آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری مثال پیاسوں جیسی ہے اور ان علماء کی مثال کنویں جیسی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پروگرام اب شروع ہو ہی چکا ہے اور آپ حضرات کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ مجلس اور یہ نشست اور یہ اجلاس اور یہ کانفرنس اور جو بھی یہ دینی مجلس ہے، محفل ہے، یہ آپ حضرات کے لیے سجائی گئی ہے، یعنی کہ مرد حضرات کے لیے۔ یہاں عورتوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عورت کی محفل، عورت کی مجلس صبح ہو گئی تھی، یہ مجلس اور یہ محفل مردوں کی محفل ہے، لہٰذا اب میں آپ حضرات سے دست بستہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام، آپ کے سامنے سجا ہوا یہ اسٹیج پروگرام کا آغاز چاہتا ہے، تو لہٰذا اب تمام حضرات جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، میرے ان سے لاسٹ مؤدبانہ درخواستیں ہیں، آخری گزارش ہے، اور میں ان سے دست بستہ عرض کر دینا چاہتا ہوں اور میرے ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ التماس کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ تمام حضرات پنڈال گاہ کے اندر تشریف لے آئیں، چونکہ اب وقت اجازت
اجازت نہیں دیتا، اب وقت کی قلت کو دامنگیر رکھتے ہوئے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آسمان و زمین کی ہر چیز کل تک محرومیوں پر سوگوار تھی، افسردگوں کا شکار تھی۔ آج عالم یہ ہے کہ آنکھیں کھولیے تو حسن کی عشوہ ترازی ہے، کان لگائیے تو نغمے کی جانوازی ہے، سونگھیے تو سر محفل خوشبو کے عطر بیزی ہے۔ اس جوش و سرمستی کے عالم میں آپ کسی عظیم الشان پروگرام کے انتظار میں نظر آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میرے ارما بھی مچل رہے ہیں کہ آغوش شب میں ایک ایسی شمع فروزہ ہوں کہ جہاں دودھ میں نہائی ہوئی چاندنی شرمانے لگے، جس کے سامنے دودھ میں نہائی ہوئی چاندنی شرمانے لگے۔ ایسی محفل سجائے جائیں کہ جہاں تمناؤں کے گلاب کھلنے لگے، دلوں کی کلیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں اور آرزو کے قبل مسکرانے لگے۔ جانے اس مقدس قرآن عظیم کی تلاوت با سعادت سے ہم اپنی محفل کا آغاز فرمائے کہ جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے بلغا، فصحا، ادبا، شعرا حیران و شزدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل ماں پتھریلی آنکھیں اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ جانے اس مقدس قرآن عظیم کی تلاوت با سعادت سے ہم اپنی محفل کا آغاز فرمائے تو لیجئے اب محفل کا آغاز ہونے ہی جا رہا ہے۔ جانے اس مقدس قرآن عظیم با سعادت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری خوش الحان، اسی مدرسے کے مرکز سعود الاسلام کے مدرس ہیں، شعبہ حفظ کے مدرس ہیں، الحمدللہ وہ شعبہ حفظ میں محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام حضرت کی تلاوت سے آغاز پر پہنچے گا اور حضرت کی تلاوت سے محفل کا آغاز ہوگا۔ میں حضرت کو قاری خوش الحان کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ جناب قاری محمد ربان صاحب قاسم دامت برکاتہ العالیہ، مدرس مدرسہ حاضہ شعبہ حفظ مرکز سعود الاسلام کے قاری صاحب تشریف لائیں اور ہماری محفل کا آغاز فرمائیں۔ قاری صاحب مائک پر۔